نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 141 سورۃ النحل آیت نمبر 114 سے 128 تک، یعنی 114 سے لے کر 128 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے حلالا طیبا حلال پاک یعنی بنا کر، واشکروا نعمت اللہ اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم اگر ہو تم ایاہو صرف اسی کی تعبدون تم عبادت کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہیں، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ حلال اور پاک رزق کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہی نے اپنے فضل و کرم سے یہ رزق عطا کیا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال اور طیب چیزوں کو چھوڑ کر حرام اور خبیث چیزوں کا استعمال کرنا اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ پچھلی آیت 112 میں ایک قوم کا ذکر ہوا جو کفران نعمت کر کے برباد ہوئی، تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا کتنا نقصان دہ ہے۔ اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ تو جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسے اللہ کی شکر گزاری اور بندگی کرنی ہے، نافرمانی سے خود کو بچانا ہے، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی روحانی نعمتوں یعنی ہدایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، اسی طرح مادی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ یہ حصہ آیت کا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ سورۃ النحل کا لیسن ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ النحل کا خلاصہ ہے۔ تو کھانا اور کھا کر شکر ادا کرنا عبادت کا حصہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ جب کوئی چیز کھائے تو اس پر شکر ادا کرے، اور اسی طرح جب کوئی چیز پیے تو اس پر شکر ادا کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اس آیت میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک حرم اس نے حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم اور خون ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت وما اور جو اہلا پکارا جائے لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے بھی ساتھ اس کے، فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا غیر باغن نہ خواہش مند ہو نہ چاہنے والا ہو ولا عاد اور نہ حد سے گزرنے والا فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کے لیے حرام قرار دی ہیں کہ یہ دین کے اور دنیا کے اعتبار سے ان کے لیے نقصان دہ تھیں، اور وہ یہ ہیں مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اس آیت کی تفسیر اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ الانعام آیت نمبر 145۔ اب یہاں چوتھی بار آیا ہے۔ اتنی تکرار سے یہ بات قرآن میں آئی ہے جس سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مسلمانوں کو تاکید کے ساتھ بچانا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی مجبور ہے، یہ جو بات ہو رہی نا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہاں جو لفظ آیا ہے نا اضطر ضاد اور را سے ہے، بدحالی کو کہتے ہیں
کسی چیز کی کمی کی وجہ سے بدحال ہونا. اب وہ مال کی کمی بھی ہو سکتی ہے، علم کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور صحت کی کمی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کسی بھی وجہ سے بدحالی کو ضرر کہتے ہیں. تو مجبوری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بیرونی اسباب کی وجہ سے مجبوری، کہ کوئی زور زبردستی کرے کہ اگر تم نے یہ نہ کھایا تو مار دیے جاؤ گے، یا پھر جان کے نقصان کا خدشہ ہو. اور دوسرا باطنی اسباب کی وجہ سے مجبوری، یعنی کوئی بھوک وغیرہ ہے تو حرام کی طرف بقدر ضرورت جایا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی مجبور ہے، یعنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر بقدر ضرورت ان حرام چیزوں کو استعمال میں لا کر جان بچائی جا سکتی ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ گناہ کرنے والا اور حد سے نکلنے والا نہ ہو. یعنی نہ تو دل میں ان کی طلب ہو، نہ اللہ سے سرکشی کا ارادہ ہو، اور نہ ہی ایسی حالت میں وہ چیز ضرورت سے زیادہ کھائی جائے. ٹھیک ہے جی؟ یہ جو شرط ہے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ غیر باغن ولا عاد، یعنی دل میں ان چیزوں کی طلب نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ سے سرکشی کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ایسی حالت میں وہ چیز جو حرام ہے ضرورت سے زیادہ کھائی جائے. ٹھیک ہے؟ تو حرام سے بچنا اور حلال کا اہتمام شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو لما اس چیز کے لیے جو تصفو بیان کرتی ہیں السنتکم تمہاری زبانیں الکذبہ جھوٹ کو. کیا جھوٹ بولتی؟ ہذا حلال، یہ حلال ہے، وہذا حرام، اور یہ حرام ہے. لتفتروا، تاکہ تم گھڑ سکو، علی اللہ، اللہ پر، الکذبہ جھوٹ. لتفتروا کا جو لام ہے نا، ابتدا میں جو لام زیر کے ساتھ آیا، اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، یہ لام عاقبت کے لیے ہے یا پھر انجام کے لیے ہے، دونوں ایک ہی معنی ہے. تاکہ تم گھڑ سکو اللہ پر جھوٹ، یعنی تم اس طرح کا کامنٹ اس لیے دیتے ہو. کون سا کامنٹ؟ ہذا حلال وہذا حرام، تاکہ تم کو یہ رزلٹ ملے کہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ سکو. یعنی یہ بات تم اس لیے کہتے ہو تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ سکو. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یفترون گھڑتے ہیں علی اللہ، اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون، فلاح نہیں پائیں گے. ایسا کرنا خود کو کامیابی سے محروم کرنا ہے اور سزا کا مستحق بنانا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس بارے میں غیر محتاط رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے اور بغیر سند کے جو منہ میں آیا کہہ دیا. پھر یہ کہ اس آیت میں اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف جو وہ یعنی مشرکین بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے، جیسے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو اور اپنی طرف سے چیزوں اور جانوروں پر حلال اور حرام کا حکم نہ لگایا کرو. ایسے لوگوں کا انجام یہی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ حرام کھا کر کیا کہتے ہیں کہ سب کھاتے ہیں تو ہم بھی کھا لیتے ہیں. یعنی اگر ہم نے بھی کھا لیا تو کیا ہو گیا، ہم تو بسم اللہ پڑھ کر ہر حرام چیز کھا لیتے ہیں، جیسے ہی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ حلال ہو جاتی ہے. تو یہ اپنی طرف سے جو بھی فتوے دیتے ہیں ایسے لوگ بھی انہی میں شامل ہیں. پھر یہ کہ اس آیت میں ہر وہ مفتی بھی شامل ہے جو قرآن و سنہ کے خلاف فتوا دے. پھر بہت سارے لوگ اپنے اماموں کی بات کو ویلیو کرتے ہیں اور قرآن و سنہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی انہی میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیابی سے محروم ہو جائیں گے، وہ سزا کے مستحق بن جائیں گے. متاع قلیل، فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا،
وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم بہت دردناک عذاب ہے۔ جس قلیل فائدے کے لیے اپنے لیے یہ سب چیزیں لیتے ہیں وہ جلد ختم ہونے والا ہے اور عذاب باقی رہے گا۔ متاع قلیل وَلَهُمْ عذاب علیم، فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا اور ان کے لیے بہت ہی درد دینے والا عذاب ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ